BS کورس شعری اصناف تعارف اور تفہیم، کورس کوڈ نمبر 307۔ آج میرا لیکچر ہے سید فضل الحسن حسرت موہانی کے بارے میں۔ ان کی تاریخ پیدائش 1857 عیسوی اور ان کی وفات جو ہے 1951 عیسوی ہے۔ سید فضل الحسن نام، حسرت تخلص اور لقب رئیس المتغزلین ہے۔ آپ 1875 عیسوی میں یوپی کے ضلع اناؤ کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ آپ کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا اور سلسلہ نسب امام علی موسیٰ رضا سے ملتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم موہان میں حاصل کی۔ اس کے بعد فتح پور کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے 1903 میں آپ نے BA کیا۔ سید سجاد حیدر یلدرم اور مولانا شوکت علی آپ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ حسرت نے طالب علمی کے زمانے ہی سے شعر و شاعری میں نام پیدا کر لیا تھا۔ وہ امیر عبداللہ تسلیم سے اصلاح بھی لیتے رہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اساتذہ کے دیوانوں کا انتخاب بھی انتخاب سخن کے نام سے 11 جلدوں میں شائع کیا۔ علاوہ ازیں ادبی موضوعات پر تنقیدیں بھی لکھیں۔ سیاسی امور میں آپ کی دلچسپی کا آغاز کالج کے زمانے ہی سے ہو چکا تھا۔ قومی ہمدردی کے جذبات نے آپ کو سودیشی تحریک کا زبردست حامی بنا دیا۔ 1908 میں ملک کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی بنا پر آپ کو باغی قرار دے دیا گیا اور قید بامشقت کی سزا ملی۔ آپ کی شاعری میں بھی اس قید و بند کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی مالی حالت ہمیشہ خراب رہی، لیکن آپ نے ادبی مشاغل کو بدستور جاری رکھا اور غزل کی روایت کو نئی زندگی بخشی۔ حسرت نے غزل میں سیاست کو ایک مستقل روایت کی حیثیت سے اس طرح شامل کیا کہ غزل کی آبرو کو 4 چاند لگ گئے اور وہ پراپیگنڈا بننے کی بجائے بیان کی شگفتگی، خیال کی جولانی، عشق کی رنگینی، حسن کی رعنائی اور سوز و گداز کا ایک حسین مرکب بن گئی۔ حسرت ایک درویش منش انسان تھے۔ وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور رکھ رکھاؤ سے نفرت کرتے تھے۔ قناعت اور سادگی میں زندگی بسر کرنا ان کا شعار تھا اور اسی سادگی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے وہ 75 سال کی عمر میں 13 مئی 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں وفات پا گئے۔ اب ہے ان کی شاعری کی خصوصیات۔ نمبر 1، بے ساختگی۔ حسرت ایک بے باک اور نڈر انسان تھے اور وہ ہر بات کو بے ساختہ کہنے کے عادی تھے، لہٰذا ان کی شاعری میں بے ساختگی اور بے باکی کی صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ یاد کر وہ دن کہ تیرا کوئی سودائی نہ تھا، باوجود حسن تو آگاہ رعنائی نہ تھا۔ نمبر 2، سلاست و روانی۔ کلام میں حسرت کی ایک نمایاں خصوصیت اس کی سلاست اور روانی ہے۔ وہ ہر بات اور جذبے کو سیدھے سادے اور رواں اسلوب میں اسی طرح کہتے ہیں کہ دل جھوم اٹھتا ہے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔
नंबर 3, बयान की शगुफ्तगी। हसरत का कलाम बयान की शगुफ्तगी का एक नादर नमूना है। वो पुरानी बातों को इतने शगुफ्ता अंदाज में कहते हैं कि वो नई मालूम होती हैं। उसने बेपरवाह को खुद भी व खुद आरा कर दिया। क्या किया मैंने कि इजहार तमन्ना कर दिया। अर्ज़ करम पे तर्क जफा भी ना कीजिए, ऐसा ना हो कि आप मिला भी ना कीजिए। नंबर 4, तरन्नुम। हसरत की शायरी मौसीकी और तरन्नुम के सांचे में ढली हुई है। उनकी गज़लें मौसीकी के रसीले बोल मालूम होती हैं और जब भी गाई जाती हैं वो जज्बात के साकन समुंदर में तूफ़ान बर्पा कर देती हैं। सितम हो जाए तमहीद करम, ऐसा भी होता है। मोहब्बत में बता ए ज़ब्त, गम ऐसा भी होता है। नंबर 5, सोज़ो गुदाज़। सोज़ो गुदाज़ गज़ल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हसरत का कलाम इस खसूसियत से माला माल है। वो अपने दर्द को शेर में इस तरह समोते हैं कि पढ़ने वाला उसे अपना दर्द समझता है। वफ़ा मेरी बशक्ल बेज़बानी आशकारा थी, सितम तेरा बरंगे पुरस से अग्यार पैदा कर। असर ऐसा कहाँ से लाऊं यार अब नालाए दिल में, जो उस बेमहर को भी राज़े गम से आशना कर दे। नंबर 6, तगज़्ज़ुल। हसरत के कलाम की नुमायाँ खुसूसियत उसका तगज़्ज़ुल है। उनकी गज़ल को पढ़कर ताज़गी का एहसास होता है। उन्होंने उर्दू शायरी के गहरे मुताले से क्लासिकी रवायत को भी बरकरार रखा है और गज़ल को सच बोलना सिखाया है। दियारे शौक़ में मातम बपा है मर्ग हसरत का, वो वज़ा पारसा उसकी, वो इश्क पाक बाज उसका। नंबर 7, इश्क की रंगीनी। हसरत की गज़ल की फ़ज़ा इश्क व मोहब्बत की रंगीनी की बिना पर कौसे क़ज़ा का मंज़र पेश करती है और इसका महवर इश्क है, मगर बनावट से पाक, मुबालगे से बेनियाज और हुस्न की रंगीनी को अपने दामन में समेटे हुए है। रौनक पैरहन हुई खूबी जिस्म नाज़नीन, और भी शौक़ हो गया रंग तेरे लिबास का। नंबर 8, सियासी रंग। हसरत की शायरी पर इश्क व मोहब्बत का रंग गालिब है, मगर उनकी सियासी दिलचस्पियों और मुशागल की बिना पर उनकी शायरी में कहीं कहीं सियासी रंग भी आ गया है और कैदोबंद की मुश्किलात की झलक भी इसमें देखी जा सकती है मशक़े सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। अच्छा है अहले जौर किए जाएँ सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोरशे हुब्बे वतन तमाम। नंबर 9, इनफरादियत। हसरत ने दूसरे शायरों से बहुत इस्तिफ़ादा किया है, मगर इसके बावजूद उनकी इनफरादियत नुमायाँ है। जिद्दत तख़य्युल और हुस्न बंदश की वजह से उनके कलाम की नज़ीर नहीं मिलती। नंबर 10, तशबीहात। हसरत नई नई तशबीहों से अपनी शायरी को दिलकश बनाने में महारत रखते हैं। उनकी तशबीहें लम्सियाती और हिस्सियाती शायरी को जन्म देती हैं, जिससे उनके कलाम का रंग रूप निखर जाता है। एक बर्क पतां है कि तकल्लुम है तुम्हारा, एक शहर है लर्ज़ां के तबस्सुम है तुम्हारा। पैरहन उसका सादा व रंगीन, या अक्स मैं से शीशा गुलाबी। नंबर 11, मुसलसल गज़लें। हसरत के यहाँ बहुत सी ऐसी गज़लें भी हैं जिनमें ख़याल की वहदत और मज़मून का तसलसल है। ये वो गज़लें हैं जिनमें आपने मोहब्बत के उमूर बयान किए हैं और इश्क़ो आशिकी के ज़माने पर आंसू बहाए हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। नंबर 12, मुआमला बंदी। हसरत की शायरी में मुआमला बंदी के मज़ामीन भी मिलते हैं, मगर वो जुर्रत और रिंद की तरह फोश गोई से बचते हैं और मुआमला बंदी में भी एतदाल और तवाज़ुन को कायम रखते हैं। आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न,
आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। तेरी महफिल से उठाना गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। ऐ शौक़ की बेबाकी वो क्या तेरी ख्वाहिश थी, जिस पर उन्हें गुस्सा है इनकार भी हैरत भी। नंबर 13 नात गोई। हज़रत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत में डूबकर बड़ी खूबसूरत नातें भी लिखी हैं। उन नातों में उनका खुलूस और जज्बा ईमानी, उनका ज़ौक़ व शौक़ और अक़ीदत पूरी तरह नुमायाँ है। फिर आने लगी शहर मोहब्बत की हवाएं, फिर पेश नज़र हो गईं जन्नत की फ़ज़ाएँ। ए काफ़िले वालों कहीं वो गुंबद खिज़रा, फिर आए नज़र हमको कि तुमको भी दिखाएं। हाथ आए अगर खाक तेरे नक्शे कदम की, सर पर कभी रखें कभी आँखों से लगाएं। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि हज़रत ने अपनी गज़ल में इश्क़ व मोहब्बत की ऐसी बातें बयान की हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान से है। वो रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन के लक़ब से इसलिए याद किए जाते हैं कि उनके यहाँ अल्फाज का उलट फेर नहीं। उनका कलाम बयान की शगुफ्तगी, ख़याल की जुलानी, इश्क़ की रंगीनी, हुस्न की रानाई और सोज़ो गुदाज़ का हसीन मुरक्का है। हुस्न बंदश, जिद्दत तख़य्युल और दर्द इश्क़ के एतबार से भी उनकी गज़ल अपने हम असरों में एक मुमताज़ हैसियत रखती है। इसके बाद आते हैं हम हज़रत मोहानी की गज़लियात की तरफ। हज़रत मोहानी की 2 गज़लियात जो हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं और इनकी पहली गज़ल है और पहली गज़ल का पहला शेर है, निगाहे यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पर क्यों ना नाज करे। शेर की तशरीह कुछ यूँ है, आशिक और महबूब जब दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगें तो वो एक दूसरे के इशारों और कनाओं से वाकिफ़ हो जाते हैं। इसी तरह अगर महबूब अपनी ज़ुबान से कुछ कहने की बजाय अपनी निगाहों से ही अपने आशिक को अपने दिल की कैफियत का इजहार कर दे और निगाहों ही से अपने राज आशिक पर आश्कार कर दे, तो ये आशिक के लिए इंतहाई खुशकिस्मती की बात होती है कि ज़ुबान से इजहार भी ना हो और निगाहों ही निगाहों में महबूब अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दे। तो ऐसी मोहब्बत पर और अपनी खुशकिस्मती पर आशिक को नाज करना चाहिए। दिलों को फ़िक्रे दो आलम से कर दिया आज़ाद। दूसरा शेर है, तेरे जनूं का खुदा सिलसिला दराज करे। शेर नंबर 2 की तशरीह कुछ यूँ है, आशिक जब किसी एक महबूब से मोहब्बत करता है तो उसे बाकी हर चीज़ की मोहब्बत से किनारा कशी इख्तियार करनी होती है। सच्ची मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है कि आशिक किसी एक महबूब का होकर रह जाए और उसी एक को अपने ख़यालों में बसाए, दुनिया व माफ़िहा से बेनियाज हो जाए। आशिक अपनी ऐसी ही मोहब्बत पर फ़ख्र करते हुए कहता है कि जब से उसने एक महबूब की मोहब्बत को इख्तियार किया है तो उसके दिल से बाकी तमाम दुनियावी मोहब्बतें ख़त्म होकर रह गई हैं और यूँ वो फ़िक्रे दो आलम से आज़ाद हो गया है और दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत का सिलसिला यूँ ही बरकरार रखे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। शेर नंबर 3 है, खिर्द का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिर्द जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। शेर नंबर 3 की तशरीह कुछ यूँ है, एक मोहब्बत दुनियावी होती है और दूसरी मोहब्बत हकीकी होती है। दुनियावी मोहब्बत हो या हकीकी मोहब्बत, दोनों के लिए जनू की कैफियत लाज़म है, मगर असल मोहब्बत हकीकी मोहब्बत ही होती है। ये एक ऐसा जनू है कि जिसे खिर्द यानी अक्लमंदी की इलामत समझा जाता है, लेकिन लोग दुनियावी मोहब्बत के जनू को अक्लमंदी तस्वर करते हैं। ये तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक है
کہ جس کو چاہے اپنے حسن کرشمہ سازی سے اپنی محبت میں مبتلا کر کے عقل کی صلاحیتوں سے مالا مال کر دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہ بخشے تو دنیا کی محبت میں الجھ کر جنون کی کیفیت میں بیوقوف بنا رہے۔ شعر نمبر 4۔ تیرے ستم سے میں خوش ہوں کہ غالباً یوں بھی مجھے وہ شامل ارباب اختیار کرے۔ شعر نمبر 4 کی تشریح کچھ یوں ہے: عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس سے ایک تعلق جوڑنا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں محبوب چاہے تو عاشق کی محبت یا چاہت کا جواب محبت اور چاہت کے روپ میں دے دے، یا پھر نفرت یا دشمنی کی صورت میں عاشق پر ظلم و ستم کی انتہا کر دے۔ عاشق اپنے تعلق کی خاطر دونوں صورتوں میں محبوب سے اپنی محبت کو قائم رکھتا ہے، لہذا عاشق کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ظلم و ستم سے بھی خوش ہے، کہ اس طرح وہ محبوب کے چاہنے والوں میں شامل ہے اور اسے ان سے امتیازی مرتبہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ رکھے ہوئے ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش وہ ان کی درد محبت سے ساز باز کرے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح کچھ یوں ہے: محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی محبت اور دوسری اللہ تعالیٰ یعنی محبوب حقیقی کی محبت۔ اصل محبت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا و ما فیہا کی محبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور یوں وہ ایک اللہ کی محبت اختیار کر کے غم جہاں سے فراغ پا لیتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دنیا جہان کے غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک اللہ کی محبت کا درد دل میں پیدا کر لے۔ شعر نمبر 6 ہے: امیدوار ہیں ہر سمت عاشقوں کے گروہ تیری نگاہ کو اللہ دل نواز کرے۔ شعر 6 کی تشریح ہے: کہاوت ہے کہ ایک انار 100 بیمار۔ یہی حال دنیاوی محبت کا ہے، محبوب ایک ہوتا ہے اور چاہنے والے بے شمار ہوتے ہیں۔ عاشق کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے عاشق تو بے شمار ہیں، مگر سچی محبت کرنے والا وہی ایک سچا عاشق ہے، لہذا اللہ کرے کہ تیری نگاہ میں وہ ایک سچے عاشق کی طرح تیرے دل میں گھر بنا لے، یعنی محبوب صرف اسی ایک کو پسند کرنے والا بن جائے۔ اور آخری اس غزل کا شعر ہے، شعر نمبر 7: تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کر دے۔ شعر نمبر 7 کی تشریح ہے: حسرت آخری شعر یعنی اس غزل کے مقطع میں کہنا چاہتا ہے کہ وہ ایک گناہ گار بندہ ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شمار ہے، وہ اگر کرم کرنا چاہے تو گناہ سے بڑھ کر بخشنے والا ہے۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی اور خوشی اس میں ہے کہ مجھ ایسے گناہ گار پر اپنا کرم کر دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ آخری شعر نعتیہ شعر ہے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں غزل نمبر 2 کی طرف۔ غزل نمبر 2 جو ہے اس کا پہلا شعر ہے: تاثیر برق حسن جو ان کے سخن میں تھی، ایک لرزش خفی میرے سارے بدن میں تھی۔ اور شعر نمبر 1 کی تشریح ہے: شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے سخن کی تاثیر بیان کر رہا ہے کہ محبوب کی آواز میں ایک گھن گرج ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو بجلی کی رفتار سے الفاظ اپنے حسن دکھا رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے محبوب کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، اور الفاظ میں وہ خوبصورتی تھی کہ جنہیں سن کر میرا جسم ان کی الفاظ کی تاب نہ لاتے ہوئے کانپتے چلے جا رہا ہے۔ الفاظ میں ایک ایسا حسن اور رعب تھا کہ جس کی توقع غالباً نہ تھی، مگر یہ تاثیر عاشق کے لیے غیر متوقع تھی، اس لیے اس پر ایک لرزش طاری ہو گئی۔ شعر نمبر 2 ہے: وہاں سے نکل کے پھر نہ فراغت ہوئی نصیب، آسودگی کی جان تیری انجمن میں تھی۔ اور شعر نمبر 2 کی تشریح ہے: عاشق محبوب کی محفل میں موجود تھا،
اور محبوب کا دیدار بھی حاصل تھا۔ جس دیدار کے لیے عاشق برسوں ترستے رہتے ہیں وہ آج محبوب کی انجمن میں اسے میسر تھا، جس بنا پر عاشق کو ایک سکون میسر آ گیا تھا۔ لیکن محفل برخاست ہونے پر جب محبوب کے دیدار کا سماں آنکھوں سے اوجھل ہوا تو عاشق پر ایک بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت طاری ہو گئی اور دن رات کے رونے دھونے سے فراغت نصیب نہیں ہو رہی۔ شعر نمبر 3 ہے، ایک رنگ التفات بھی اس بے رخی میں تھا، ایک سادگی بھی اس نگاہ سحر فن میں تھی۔ اور شعر نمبر 3 کی تشریح ہے، عاشق جب اپنے محبوب کی محفل میں گیا ہے تو محبوب نے جان بوجھ کر عاشق سے بے رخی اختیار کی تاکہ محفل میں موجود لوگوں کو ان کے عشق کی بھنک نہ پڑ جائے۔ عاشق اپنے محبوب کی اس بے رخی کی کیفیت کو سمجھتا تھا، لہذا عاشق کہتا ہے کہ اس کے محبوب کی بے رخی میں بھی ایک محبت کی رنگینی چھپی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ محبوب کا عاشق کو چوری چوری آنکھوں سے دیکھنا بھی اگرچہ اس کا سادہ پن تھا، مگر اس سادگی میں بھی اس کی نگاہوں میں ایک جادوئی کشش موجود تھی۔ اور شعر نمبر 4 ہے، محتاج بوئے عطر نہ تھا جسم خوب یار، خوشبوئے دلبری تھی جو اس پیرہن میں تھی۔ اور شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، عاشق اپنے محبوب کے بدن سے آنے والی خوشبو کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا محبوب ظاہری عطر کی خوشبو کا محتاج نہ تھا، کیونکہ محبوب کے اپنے جسم سے اٹھنے والی قدرتی خوشبو ہی بہت دلاویز تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے اس دل برانہ خوبی سے خود نوازا ہے، بقول شخص نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ اور شعر نمبر ہے 5، کچھ دل ہی بجھ گیا ہے میرا ورنہ آج کل، کیفیت بہار کی شدت چمن میں تھی۔ شعر نمبر 5 کی تشریح ہے، بہار کا موسم عاشقوں کے لیے دیدار کا موسم ہوتا ہے، لہذا عاشقوں کو بہار کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ عاشقوں کی خوشی کا انحصار بھی محبوب کے دیدار سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بہار کا موسم تو ہے، چمن میں پھولوں کی بہار سے سماں بھی رنگین اور مسحور کن ہے، مگر عاشق اتنے حسین نظارے کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہے، وہ تو غمگین ہے اور اس کا دل بجھا بجھا سا ہے، کیونکہ ان سب حسین نظاروں میں اگر محبوب کا دیدار بھی حاصل ہو جاتا تو تب خوشی کی بات تھی، مگر افسوس کہ محبوب کا دیدار حاصل نہیں ہے۔ اور شعر نمبر 6 کی تشریح، شعر نمبر 6 ہے، معلوم ہو گئی میرے دل کو ذراہ شوق وہ بات پیار کی جو ہنوز اس دہن میں تھی۔ شعر کی 6 کی تشریح ہے، محبت کرنے والوں کے جذبوں میں سچائی موجود ہو تو عاشق اور محبوب ایک دوسرے کے دل کی اندرونی کیفیت کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ عاشق کو جس محبوب سے محبت ہے ابھی اس نے اپنی محبت کا اظہار محبوب کے سامنے نہیں کیا، لیکن دوسری جانب محبوب بھی عاشق کے لیے وہی محبت کے جذبات اپنے دل میں رکھتا ہے۔ عاشق کو اپنے عشق کے اس مرحلے میں کہ جب اسے اپنے محبوب سے اظہار عشق کرنا تھا، اسے یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ جو بات وہ اپنے محبوب سے کہنے والا ہے وہی بات محبوب کی زبان پر بھی موجود ہے۔ اور شعر نمبر 7 ہے، غربت کی صبح میں بھی نہیں ہے وہ روشنی جو روشنی کے شام سواد وطن میں تھی۔ شعر نمبر 7 کی تشریح ہے، وطن سے دوری بہت بری بلا ہے، اپنوں سے جدا ہونے کا غم اسے رہ رہ کر ستاتا ہے جو اس کا دن رات کا سکون چھین لیتا ہے۔ اپنوں سے جدائی اسے چین سے سونے بھی نہیں دیتی، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ پردیس کی تو صبح میں بھی وہ روشنی نہیں ہوتی، یعنی اس کے دل کو نہیں بھاتی جتنی کہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے اسے شام کے دھندلکے میں روشنی نظر آتی ہے، یعنی خوشی کی کیفیت وطن سے دور ہونے میں نہیں ہے بلکہ وطن میں موجود ہونے سے ہی ہے۔ اور شعر نمبر 8 ہے، ایسے گداز دل بھی غم عاشقی میں تھا، ایک راحت لطیف بھی ضمن محن میں تھی۔ محن کے معنی ہوتا ہے محنت کی جمع ہے، یہاں مراد ہے تکلیفیں۔ شعر نمبر 8 کی تشریح ہے، عشق میں آسانیاں نہیں ہیں بلکہ مشکلات ہیں، غموں سے دو چار ہونا پڑتا ہے،
لیکن عاشقوں کے لیے محبت میں دیے ہوئے غم بھی بہت عزیز ہوتے ہیں، اور وہ انہی غموں میں دل کے عیش کا سماں پیدا کر لیتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں عاشقی کے راستے میں ملتی ہیں وہ ان میں خوشی اور آرام و سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس غزل کا آخری شعر ہے مقطع، شعر نمبر 9۔ اچھا ہوا کہ خاطر حسرت سے مٹ گئی، ہیبت سی ایک جو خطرۂ دار و رسن میں تھی۔ شعر نمبر 9 کی تشریح کچھ یوں ہے۔ حسرت موہانی اس غزل کے مقطع میں اس زمانے کے حالات کے مطابق انگریزوں کی جانب سے کی جانے والی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے موجودہ مشکل دور میں اس طرح مصیبتیں جھیلی ہیں کہ اب وہ ان مشکلات کا عادی ہو گیا ہے، لہٰذا دل سے سزا کا رعب و دبدبا بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور وہ اب اس حیات سے بھی نکل آیا ہے کہ آزادی کی جنگ لڑنے میں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ تھیں دونوں غزلیں اور ان کی تشریح اور حسرت موہانی کے بارے میں میرا لیکچر۔